نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو زید کب تک امام شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے؟ اے ابو زید کب تک امام شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے؟ کیا تم میری کتاب نہیں پڑھتے؟ جملے سنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا کب تک امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابیں آپ پڑھتے رہو گے؟ اے ابو زید آپ میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ ابو زید کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ سرور دو جہاں علیہ السلام نے کون سی کتاب لکھی ہے. میں نے پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ آپ فرما رہے میری کتاب نہیں پڑھو گے، آپ کی کتاب کون سی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابو زید کہتے ہیں سرور دو جہاں علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا اے ابو زید امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے وہ میری ہی تو کتاب ہے، وہ میری ہی تو. دیکھو سرکار علیہ السلام کو اتنا پسند آئی صحیح بخاری کہ نسبت فرما دی، فرمایا ابو زید یہ میری کتاب ہے. اور اگر آپ حقیقت دیکھیں جس روایت پر شاید 2 مرتبہ کلام ہو چکا ہے تو یہ حقیقت مسلمہ ہے. ایک تو آپ کو پسند ہے، ثانیاً لکھتے اگرچہ محمد بن اسماعیل تھے اس کو، لیکن اجازت کدھر سے ملتی تھی؟ آپ یہ روایت سن چکے ہیں. سرور دو جہاں علیہ السلام اجازت دیتے پھر لکھی جاتی ہے حدیث مبارکہ. تو سرکار نے فرمایا ابو زید محمد بن اسماعیل کی جو صحیح بخاری ہے نا وہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ابو زید کہتے ہیں بس میں نے اس وقت سے سرکار کے حکم پہ عمل شروع کر دیا. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، اللہ کریم کا اس پہ کتنا کرم ہے جس کو سرکار کی کتاب پڑھنے کی توفیق میسر ہو رہا ہے. غور کریں، یا اس کی وجہ سے کوئی پڑھ لے. بات تو ایک ہی ہے نا. اب مجھے جو پڑھنے کی فرصت نہیں، میں وہ کتاب ہی کسی کو لے کے دے دوں تو ثواب تو برابر کا ملتا رہے گا نا. باقی جو علم وہ اس کو حاصل ہوگا، اس سے جو نفع لے گا وہ ایک علیحدہ بات. اس کی وجہ سے جو پڑھ رہا ہے، جس طرح کئی احادیث مبارکہ ہیں. مسلم کی ایک حدیث لے لیں آپ کہ نیکی پر تعاون کرنے والا، نیکی پر نیکی کی طرف بلانے والا، وہ اس کی مثل ہوتا ہے جس طرح کہ وہ نیکی کرنے والا ہے. سرکار علیہ السلام کی اس میں کثرت کے ساتھ اس عنوان پر حدیث مبارکہ ہے. تو بہرحال اللہ کریم ہم سب کو استقامت دے کہ ہم صحیح بخاری پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. بہت بڑی بات ہے. محدثین کے کلمات ہیں صحیح بخاری کے لیے. فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو نا کہ سمندری سفر ہے اور کشتی ممکن ہے ڈوب جائے، اور کشتی ممکن ہے ڈوب جائے، محدثین کے ایک جماعت نے اتفاق کیا ہے، فرما اس کشتی میں صحیح بخاری کو رکھ دو انشاءاللہ کشتی نہیں ڈوبے گی. جو مرضی ہو جائے کشتی اس کی، کیونکہ سرکار علیہ السلام کی حدیث کا ایک ذخیرہ جو ہے، کشتی پھر کیسے ڈوبے گی؟ کشتی پھر، غور کریں، اہل حق جہاں بھی رہے ہمیشہ حاسدین سے واسطہ پڑتا ہی ہے. اہل حق جہاں بھی رہیں حق والوں کے سے حسد کرنے والے بھی ضرور پیدا ہوتے ہیں. یہی معاملہ امام بخاری کے ساتھ بھی ہوا. اب وہ معاملہ ہے کیا؟ اہل بغداد اور اہل سمرقند کی طرف جب سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں پہنچتے ہیں تو بغداد کے محدثین کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی اور محدث آیا جن کا نام محمد بن اسماعیل ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ امام بخاری یعنی محمد بن اسماعیل کی بڑی او بھگت ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا چلو کیوں نہ ہو کہ ان کا امتحان ہی لے لیا جائے، کیوں نہ ہو کہ ان کا
اب وہ بھی کوئی میرے اور آپ جیسے تھوڑی تھے، جو اگلے تھے وہ بھی محدثین کا ٹولہ ہے، گروہ ہے محدثین کا. ٹھیک ہے امام بخاری جیسا رتبہ نہیں، لیکن ہیں تو محدثین نا. اب انہوں نے کیا کیا، 10 محدث چنے بغداد شہر میں سے. کتنے؟ مثلا فیصل آباد سے اگر کہیں ضرورت پڑ جائے 10 بڑے بڑے مفتیوں کو چن لو، کیونکہ کام بڑا مشکل ہے علم کی دنیا میں. اس لیے پہلی شرط مفتی ہو، دوسری وہ مستند بھی ہو. اب ظاہر ہے اس میں کوشش کی جائے گی ایسا مفتی تلاش کیا جائے جو علم میں ذوق و شوق بھی رکھتا ہو اور عمر بھی اس کی زیادہ ہو چکی ہو، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ ہی علم بڑھتا رہتا ہے نا. تو اس میں پھر ہمارے جیسوں کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، کیوں؟ ہماری عمر ہی نہیں. بزرگوں کو مطلب کیا مثال دینے کا کہ کوشش کی جائے گی سب سے زیادہ علم رکھنے والوں کو اکٹھا کرو، سب سے زیادہ علم رکھنے والوں کو. اب انہوں نے بھی یہی کوشش کی. ایک نئے محدث کا جو امتحان لینا ہے اور جن کا چرچا آنے سے پہلے لوگوں نے سنا ہوا ہے. اب یہ ایک روایت آ رہی ہے، ایک جگہ آپ پڑھنے گئے تو آگے محدث نے پھر کس طرح استقبال کیا، جس سے پڑھنے گئے آپ استاد نے کیسے استقبال کیا. یعنی چرچا تو اتنا ہو چکا تھا محدثین کے گروہ میں. انہوں نے کہا بغداد میں سے کتنے محدث چنو، 10 محدثین کو چن لیا. پھر ہر محدث کے ذمہ 10 حدیثیں لگا دی. کتنی حدیثیں مبارکہ؟ اور کہا کیا گیا 100 احادیث لی نا، 10 دینی تھی، 10 محدثین تھے. اس 100 احادیث مبارکہ کی سند کو ملا جلا دیا گیا. مثلا پہلی حدیث میں فرض کیا عثمان بن عفان راوی آئے رضی اللہ عنہ بالفرض، وہاں یہ باتیں نہیں، میں تفہیم کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. انہوں نے عثمان بن عفان کا واسطہ نکال دیا اس حدیث، اور دوسری میں نہیں تھے وہاں آپ کا نام نقل کر دیا. اسی طرح ایک اور بندے کا نام تھا، نہیں تھا، مثلا عبد الرحمن بن عوف کا نہیں تھا، انہوں نے ڈال دیا. اگلی میں جہاں تھا وہاں سے نکال دیا. یوں انہوں نے 100 احادیث پر تیاری کی. کسی کے راوی کو کسی متن کے ساتھ ملا دیا اور کسی حدیث کے متن کو کسی راوی کے ساتھ ملا دیا. اب ان کو اچھا خاصا ٹائم لگا 10 حدیثیں اس طرح تیار کرنے پر. صرف متن نہیں پڑھنا تھا نا، حدیث کی سند بھی ساتھ پڑھنی تھی. اور یہی تو امتحان تھا اگلے محدث کا. جب ہم اتنے دن محنت کر کے جائیں گے تو امام بخاری کو کیسے پتہ چلے گا یہ سند کس حدیث کی اور یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے. اب انہوں نے محنت کی، محنت کرتے 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 آخر حدیث کا متن اور سند الٹ پھلٹ کر دیتے تھے. کسی کا کوئی جملہ کہاں ڈال دیا، کسی کا کوئی جملہ کسی حدیث میں ڈال دیا، کسی سے کم و بیش کمی کر لی، کسی میں زیادتی کر لی. کسی میں 10 راوی ہیں تو 25 راوی کر دیے، کسی کے 25 ہیں تو ان کو 5 میں بند کر دیا. یوں الٹ پھلٹ کیا انہوں نے. جب سارا نظام انہوں نے دیکھا کہ اب ہم ہر محدث نے اس طرح 10 حدیثیں یاد کر لی ہیں زبانی، انہوں نے امام بخاری سے پھر ٹائم لیا کہ آپ سے کچھ حدیث پہ کلام کرنا چاہتے ہیں ہم، آپ کا جو بڑا چرچا ہے کوئی ہمیں بھی تو سمجھ آئے. فرمایا جو جی میں آئے ٹائم رکھ لو. انہوں نے جو ٹائم رکھا اس میں امام بخاری کے اعزاز میں بغداد میں اہل بغداد والوں نے ایک بہت بڑی مجلس منعقد کی. عنوان دیا کہ نئے محدث آئے ہیں محمد بن اسماعیل، یہ ان کے اعزاز میں محدثین عمراء مشائخ کی طرف سے ایک مجلس قائم کی گئی. اور ان کا پروگرام کیا تھا کہ جب یوں پروٹوکول کے ساتھ ہم ایک مجلس منعقد کریں گے تو لوگ بڑی شدت کے ساتھ آئیں گے، اور جیسے امام بخاری کو سٹیج پہ ہم چڑھائیں گے تو پوچھیں گے جی اس حدیث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. وہ تو پہلے پلاننگ کر چکے تھے، اس حدیث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. ان کا منصوبہ تھا کہ وہ بتا کچھ نہیں سکیں گے تو بغداد میں کوئی بھی ان کے پاس پڑھنے نہیں جائے گا. ہماری جس طرح شہرت ہے اسی طرح باقی رہے گی. ناکام کرنا چاہتے تھے امام بخاری کو، بغداد میں ان کا کوئی شاگرد نہیں ہونا چاہیے.
آپ نئے نئے گئے ہوئے تھے، آپ نئے نئے گئے ہوئے تھے، وقت مقررہ کے اعتبار سے آ گئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا محدثین کی جماعت نے کہ ہمارے کچھ لوگ آئیں گے، کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، ان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو ان احادیث کا علم ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لے آؤ میدان۔ اب 10 میں سے انہوں نے کہا جی آ جائیں، یہ تھوڑی کہنا تھا فلاں جس کو، یہ تو پہلے سے کہ وہاں نہ کسی کو علم ہو، چلو جی آ جاؤ جنہوں نے حدیثیں پڑھنی ہیں۔ وہ 10 کھڑے ہو گئے۔ پہلا محدث آیا، اس نے پہلی حدیث پڑھی۔ ادھر دوسری جماعت نے پوچھا جی آپ اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ کوئی حدیث ہو۔ اس نے دوسری پڑھی۔ امام بخاری نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ اس حیثیت سے یہ حدیث ہو کوئی جس طرح یہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے تیسری پڑھی، جواب نفی میں، چوتھی پڑھی، جواب، پانچویں، چھٹی، حتیٰ کہ 10 حدیثیں یہ پہلا محدث پوری کر گیا۔ اب جو تو امام بخاری کے علم کو جانتے تھے وہ دل میں بڑے خوش تھے کہ جو یہ منصوبہ ہے نا وہ ناکام ہو رہا ہے، اور جو نئی عوام تھی وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ان کا اتنا چرچا سنا ہے، وہ کسی ایک حدیث کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ میں جانتا ہوں، یہ جو بھی پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں میں تو اس حدیث کو اس حیثیت سے نہیں جانتا جس طرح یہ پڑھ رہا ہے۔ اس متن اور اسی متن کے اس طرح راوی ہوں، فرمایا میں نہیں جانتا کہ یہ حدیث ہے۔ دوسرا آیا 10 اس نے پڑھی، سبھی کا نفی میں جواب۔ تیسرا آیا 10 اس نے پڑھی، سبھی کا نفی میں جواب، حتیٰ کہ 10 محدث آئے اور 100 احادیث مبارکہ پڑھ گئے۔ آپ نے 100 کے 100 میں بارے میں فرمایا اس طرح متن ہو اور اس طرح سند ہو میں ایسی کوئی حدیث نہیں جانتا۔ اب جب سب کے سب ختم ہو گئے، امام بخاری نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ میں نے تو کہا چلو یہ اپنا ذوق پورا کر لیں، سبھی آ جائیں، جتنوں نے تیاری کی ہے سارے آ جاؤ۔ فرمایا لو اب سنتے جاؤ، دیکھنا اللہ کا کرم کتنا ہے۔ فرمایا اب سنو، جنہوں نے پڑھی ہے تم بھی سنو، جنہوں نے تیاری کروائی ہے تم بھی سنو، اور مجمع کو فرمایا تم بھی سنو۔ فرمایا جو پہلا محدث کھڑا ہوا تھا نا، اس نے فلاں حدیث کو یوں پڑھا تھا، اس حدیث کے متن اور سند میں اس بندے نے زیادتی کی ہے، اس حدیث کا اصل متن یہ ہے، اس حدیث کی اصل سند یہ ہے۔ امام بخاری نے 10 حدیث مبارکہ ایک ہی دفعہ پڑھ کے سنا ڈالی۔ فرمایا جو دوسرا محدث آیا، اور مزے کی بات سنو، ایک تو ہے نا تصحیح، چلو بندہ کہے جی پہلے سے بڑی محنت ہوئی ہوگی، امام بخاری نے کہا میں صحیح اعتبار سے بھی حدیث پڑھوں گا، اور جس طرح تم تیار کر کے لائے تھے نا سنائی، اس طرح بھی پڑھ کے سنا دوں گا، کہ تم نے جس پہ اتنا عرصہ لگایا میں نے تو بس ابھی سنا ہے نا تم سے۔ فرمایا سن، یہ تو نے پہلی حدیث یوں پڑھی تھی، یہ تیرے ہی ملاوٹ والی حدیث ہے، اس میں فلاں راوی نہیں تھا تو نے داخل کیا، فلاں تھا تو نے اس کو خارج کیا، فلاں متن میں فلاں جملہ تھا تو نے نکال دیا، اور فلاں حدیث سے تو نے اٹھا کے ادھر شامل کر لیا۔ اس کی 10 حدیثیں اس طرح پڑھی جس طرح اس نے پڑھی، اور پھر فرمایا اب سن رسول اللہ سے کس طرح روایت کی گئی ہے۔ پھر 10 اس طرح پڑھ دی، پھر دوسرے کی 10 پڑھی، پھر تیسرے کی، یوں ان کی 100 حدیث بھی پڑھ ڈالی جو صرف سنی تھی فوراً اسی طرح، اور پھر اس 100 کی تصحیح بھی کر دی۔ اور اس وقت مجلس میں مورخین نے یہ جملے لکھے محدثین نے کہ اس وقت جو امام بخاری کی شان میں ایک شور برپا ہوا کہ اللہ کریم نے اگر کوئی رتبہ دیا ہے حدیث کے اندر تو محمد بن اسماعیل کو عطا فرمایا۔ اب وہ سارے اپنے منصوبے میں ناکام، اور وہ بیچارے تو اب مزید پریشان ہو گئے ہوں گے کہ چاہتے تو تھے امام بخاری کو بغداد میں ناکام کرنا، اور یہ کام کر کے الٹا امام بخاری سے پہلے سے بھی زیادہ شان ہو گئی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ جس پہ 10 محدثین نے اتنا دن تیاری کی، انہوں نے فقط سن کے ان کو سنا دیا، انہوں نے فقط سن کے ان کو سنا دیا۔ امام بخاری کو اللہ کریم نے یوں
بغداد میں ترقی عطا فرمائی، یوں بغداد میں کیا عطا فرمائی؟ تمام مجلس میں تحسین کے کلمات اور مرحبا محمد بن اسماعیل کے کلمات، اس طرح کر کے نہ کوئی شاید ایسا فرد ہو جو اس وقت، حتیٰ کہ وہ گروہ بھی ساتھ بندے انصاف والے تھے، انہوں نے دیکھا ہم نے جتنی کوشش کی ہے لیکن اللہ کریم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب سارے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گفتگو کر رہے ہیں جناب، اللہ کریم نے یوں آپ کو اہل بغداد پر عزت اور شان اور فضیلت عطا فرما دی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اپنی ظہری وصال مبارک سے کوئی شاید 6 سال پہلے کی یہ بات ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے، جو اب میں سنانے چلا ہوں۔ پہلے ایک مسئلہ